لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الداعمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صلوات محمد. صاحبان علم مسان ملت، قرآن مجید سورہ دہر کی آیت کریمہ ہے، جہاں پر عجب انداز میں خالق حقیقی تعارف کرا رہا ہے. وجزاءہم بما صبروا جنۃ وحریرا. آپ نے جو روزے رکھے ہیں اس کے عوض میں آپ کے لیے جنت اور حریر جنت ہے. دیکھیے، ہر بندہ روزہ رکھ کے جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ماہ رمضان مبارک میں جو 30 دن روزے رکھے ہیں کہیں سے ہمارے لیے کہیں سے بشارت ہو جائے کہ اب آپ نے جو روزے رکھے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو جنت دی جا رہی ہے اور حریر جنت. کمال ہے، کیسے کیسے روزے رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی سند نہیں آتی کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. کا راز یہی ہے کہ جب بندہ گرمی کی شدت میں جب روزہ رکھتا ہے تو سحر کے ٹائم تو بڑے اخلاص کے ساتھ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے واجب قربتاً اللہ. لیکن جب یہی بندہ مغرب کے قریب آتے آتے ایک مرتبہ اندر سے دل عجیب سا ہوتا ہے اور کہتا ہے برداشت نہیں ہو رہا ہے، جلدی سے اذان ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایسے موقع بزرگ علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ انصاف سے بتائیے، کسی نے آپ سے کوئی کام کہا ہو اور آپ نے کر بھی دیا اور اس کے بعد بھی آپ نے کہا صاحب حد ہو گئی، تو یہ جملہ جو ہے نا وہ گرا گزرے گا اس بندے کے لیے جس نے آپ سے کام لیا ہے. شاید وہ کہے گا آئندہ میں خیال رکھوں گا، اب آپ کو کبھی موقع نہیں دوں گا اس زحمت کے لیے. کمال ہے، وہ کیسا رحمان رحیم اللہ ہے جو ہر سال بندوں سے یہ نعمتیں بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد شکووں کو سنتا بھی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم یہ تصور کریں کہ صاحب ہمیں جنت اور حریر جنت ملے تو میرے عزیزوں دنیا میں تو ہمیں خبر نہیں لگے. اگر وہاں ہم سوال کر لیں روز محشر، میدان محشر میں اور روز قیامت میں کہ معبود روزے رکھ کے آئے تھے تو کہیں ایسا نہ ہو سورہ دہر ہمارے سامنے کھول دیا جائے، ایسے روزے لاؤ تو ہم جانیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. آئیے، میں نے آج ذرا سی تمہید اس لیے پیش کی تاکہ تھوڑا سا میں اپنے مقصد پہ آؤں. اور قسم خدا کی یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو انسان مولا کی بارگاہ میں آتا ہے حق ہے یا کچھ ایسا دے دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے؟ تم ظاہری نعمت دیکھتے ہو، ہم باطنی نعمت دیکھا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. جہاں پر سورہ دہر کے متعلق ارشاد ہوا یہ پوری کہانی ہے کیا؟ شان آل محمد میں محمد نہیں صرف آل محمد میں ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. میں نے پوچھا تاریخ سے ذرا مجھے سورہ دہر کی شان نزول بتاتے. اس نے کہا معاملہ یہ ہوا کہ
مصلحت الہی کے پیش نظر، کیونکہ عصمت کے لیے بیماری کا تصور نہیں ہے، لیکن شاید ہمارے لیے ہے کہ پہچانو. کہتے ہیں کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے. سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نہیں آئے، اپنے اصحاب کو لے کر آئے ہیں عیادت میں اپنے بیٹی کے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یا علی و فاطمہ آپ منت مان لیجئے کہ ہم 3 دن روزے رکھیں گے جب بچے شفا یاب ہو جائیں گے. تو ظاہر بات ہے اس گھر میں رہنے والی شہزادی کی مخصوص کنیز تھی جناب فضہ، انہوں نے بھی ساتھ میں منت مان لی. میں یہاں پر رک ذرا سا آپ کو اپنے قریب لاؤں اور میں سوال کروں کہ نبی نے منت نہیں مانی اور جو اصحاب تشریف لائے تھے ان سے بھی نہیں کہا بھئی گھر میں رہنے والی کنیز کو مرتبہ مل گیا مگر بس میں رسالت کو نہ ملا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. نبی نے فرما دیا کہ علی و فاطمہ آپ لوگ منت مان لیجئے، اور یہ کہہ کے نبی واپس چلے گئے. یاد رکھیے گا نبی ہمارا جیسا نہیں ہے اور نہ ہم نبی جیسے ہیں. جو ہم سوچ سکیں یہ کیا ہوا بھئی بزرگوں کا معاملہ ہے، بزرگ جانے. شاید مرسل اعظم آواز نے ابھی ٹھہر جاؤ، شفایابی ہو جائے اور روزے شروع ہو جائیں تو اپنے آپ سمجھ میں آئے گا کہ نبی نے روزے کی منت کیوں نہیں مانی. کیا اصحاب کو حکم دیتے وہ روزہ نہ رکھتے؟ ایسا تو تھا نہیں. آج کے دور کے لوگ نہیں تھے کہ انکار کرتے، فوراً کہتے ہاں یا نبی اللہ، چاہے منہ دیکھی بات ہوتی صحیح مگر رکھ لیتے. نیت تو اللہ دیکھتا ہے، بندے کہاں کا. مگر نہیں، علی و فاطمہ سے فرمایا. اور جناب فضہ نے جب یہ شفا یاب ہوئے اور روزہ رکھنے کا معاملہ آیا تو امام حسن علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مادر گرامی ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کی اتباع کریں گے. کہتے ہیں مولا علی گئے، جا کر جو لائے، اون لے کر آئے. شہزادی نے حصہ تقسیم کر دیا، اسی کے مطابق اون کاتا، جو پیسا. مغرب کا وقت قریب آیا، نماز پڑھ کے سب بیٹھے دسترخوان پہ. اب جو بیٹھے ہیں تو 2 نہیں 5 افراد بیٹھے ہیں. کون ہیں؟ کہ مولا متقیان ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، امامین ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے گھر کی کنیز جناب فضہ بھی ہیں. ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک دروازے پر آواز آئی یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، میں ایک بھوکا مسکین ہوں، ایک روٹی کا سوال ہے. بھئی آنے والے کو بھی پتا ہے کون سے وقت پہ کہاں جانا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. جیسے ہی سائل نے آواز دیا ہم اپنے روزوں کو وہاں لے کے چلیں گے کہ مالک ہمارے روزوں کا حساب ہو. کہ پہلے دیکھو عام دنوں میں جب سائل آواز دیتا ہے پہلی آواز پہ دیتے ہو، تھوڑا انتظار کرتے ہو شاید چلا جائے. لہذا کیا ہوا، جیسے ہی آواز دیا مولا کی علی کی روٹی بلند ہوئی. بی بی زہرا کی روٹی نے مولا علی کا ساتھ دیا. امام حسنین نے والدین کی اتباع کی، کنیز نے شرافت دکھائی. یہ 5 روٹیاں ایک جگہ ہو گئیں اور لے کے جانے والی دروازے پہ کون ہے؟ جناب فضہ ہے میرے عزیزو. لا کر دے دیا. مانگنے والے نے 1 روٹی کا سوال کیا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. مانگنے والے نے 1 روٹی کا سوال کیا، 5 روٹیاں پہنچ گئیں. اور اس کے بعد پانی سے روزہ کھول لیا گیا. دوسرا دن آیا، پھر آواز آئی یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، میں ایک بھوکا سائل یتیم ہوں، روٹی کا سوال ہے. پھر ویسے ہی روٹیاں دے دی گئیں. تیسرا دن آیا، پھر آواز آئی یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، میں ایک اسیر ہوں، ایک روٹی کا سوال ہے. تاریخ بتاتی ہے 3 دن کے روزوں میں 3 دن پانی پہ روزہ. اب آپ انصاف سے بتائیے، ہم سب کچھ کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا تھا. یہاں معاملہ یہ ہوا جب 3 دن گزر گئے، اب اس کے بعد چوتھے دن نبی کریم کے ولی، نبی کے نفس، مولا متقیان، نبی کے دونوں نواسوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں آئے. یا نبی اللہ حسنین کو دیکھیے. اب جو دیکھا تو گھبرائے
کہ اس سے زیادہ حالت خراب آپ کی بیٹی زہرا کی ہے. نبی داخل ہوئے بیت الشرف میں, دیکھا شہزادی بالائے مسلح ہے اور شکم پیٹ سے لگا ہوا ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا معبود یہ میرے اہل بیت کا عالم. جبرائیل امین پونکا مت سورہ طہر لے کر نازل ہوئے, جہاں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم حال آتا علی الانسان حین من الدہر. بھئی ہے کوئی جو جواب دے سکتا ہے؟ نبی جو اتنا گھبرائے ہوئے تھے, شاید زمانے کو دکھانا چاہ رہے تھے پہچانو. جسمانی طور پر نواسوں کی حالت دیکھ کر گھبرائے, روحانی کیفیت دیکھ کر بتا دیا یہ ہے میرے اہل بیت جن کے 3 دن کا روزہ شان نزول میں سورہ طہر آ جائے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. جب منزل یہاں آ گئی تو اب قرآن نے بڑھ کے آواز دیا کہ دینے والی کون ہے؟ جناب فضہ ڈیہڑی پہ آئیں, زبان سے کچھ نہیں کہا, سائل کو دے دیا, مگر ہر بندے کے دل میں کچھ نہ کچھ نیت ہوتی ہے. قرآن نے ترجمانی کی عجیب انداز میں, اور جہاں ان کا تعارف کرایا وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہچانے یہ وہی لوگ ہیں جو اس کی محبت یعنی اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور خالی اتنا ہی نہیں ہے, اور آواز دی جا رہی ہے انما یطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. دیکھو نا, یہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ. قدرت نے آواز دیا جب یہ نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ, تو لہذا قرآن کو بولنا پڑا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. اچھا یہیں پہ خالی آیت رہتی تو ہم خاموش ہوتے, آگے بڑھ کر دکھایا کہ پہچانو ان کے پاس اس طریقے کا شیشے کا گلاس ہے کہ جیسے چمکتا ہوا چاندی ہو. فضہ کے معنی ہے چاندی کے, اس کا مطلب ہے یہ اصحاب سے نہیں کہا گیا, فضہ نے کہا تو مان لیا. فضہ پہچانو تمہارا عمل ایسا ہے. 3 دن جو روزے رکھے گئے اور روٹیاں دی گئی, قرآن نے سورہ طہر میں 3 مقامات میں فضہ کا نام لیا. تب پہچانو جب کلیس قرآن کے دامن میں آ سکتی ہے تو وہ شہزادی کونین کیسی ہوں گی. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. اور سنو تمہارے نام پہ جنت و حریرت جنت کا بیانامہ کر دیا گیا. اب میری سمجھ میں آیا نبی نے روزہ کیوں نہیں رکھا, کیونکہ اگر نبی روزہ رکھتے, بزرگ علماء نے سمجھایا, تو اس میں نبی بھی بیٹھے ہوتے تھے, ایک روٹی نبی کی بھی جاتی. سنو یہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو عداوت آل محمد میں کہتے ہمیں علی و آل علی والی جنت نہیں چاہیے, نبی والی چاہیے. نبی نے آواز دیا اس بیانامے میں میرا تو کوئی نام ہی نہیں, روٹیوں کے بدلے میں جنت ملی ہے. اب جسے جنت تک جانا ہے اسے ان کے گھرانے سے وابستہ ہونا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. اور پھر خالی بیانامہ ہو کے خاموشی نہیں ہو گئی. اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. سنو یہ تمہاری اس عمل کی جزا ہے اور ساتھ ساتھ میں تمہارا شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے. عزیزو یہاں پھر کہ میں ایک جملہ کہوں, اگر اصحاب پیغمبر نے روزہ رکھا ہوتا تو مجبور تھا خالق ان کا بھی شکریہ ادا کرے. انصاف سے بتاؤ, ان میں وہ بھی ہوتے جو کل نبی کی بزم سے نکالے گئے ہوتے. وہ کہتے رسالت کیا نکالے گئے تو کیا ہوا, اللہ کا شکریہ تو لے کے جا رہے ہیں. کہ سنو ان کا شکریہ نہیں ادا ہوگا, یہ مجبور ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے, مگر شکریہ بھی اسی وقت ہوگا جب یہ راضی ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. اور اس کے بعد یہاں پہ چلتے ہوئے, بس میرے عزیزوں آج وقت کم ہے لہذا مختصر عرض کر رہا ہوں, مگر دل چاہتا ہے تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کون مدینے کا سائل تھا. تو یہاں بھی ہمارے اساتذہ بزرگوں نے سمجھایا یہ مدینے کا سائل نہیں, یہ فرشتہ تھا. جیسے ہی انہوں نے کہا فرشتہ تھا, میرا دماغ دوڑا جناب ابراہیم کی بارگاہ میں. کیوں؟ ہم نے کہا میں نے ابراہیم کی کہانی پڑھی ہے, موقع ہے جہاں جناب ابراہیم کی مہمان نوازی کا تذکرہ لکھا گیا ہے, وہاں یہ بھی لکھا
کہ ابراہیم ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے. ایک دن بہت دیر ہو گئی کوئی آیا نہیں. دیکھ ملائیے گا خدا کی قسم, عجیب منظر ہے یہ, نہیں کوئی آیا, ابراہیم بھوکے ہیں. مصلی بچھایا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مالک کسی کو بھیج دے تاکہ میں کھا لوں. بھئی دعا مانگنے کا طریقہ الگ الگ ہے. ابراہیم ہے ابراہیم, مگر اہل بیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. نبی اول العزم ہے, احترام ہے, مگر وہیں تک ہے جہاں ابراہیم خود کہیں میں خود علی سے مدد لیتا ہوں, تو پھر آپ کو کیا عذر ہے کہنے کا؟ کہتے ہیں کیا کہا جناب ابراہیم, مالک بھیج دے کسی کو تاکہ میں کھانا کھا لوں. کہتے ہیں اچانک دیکھا کوئی آیا, اس نے آواز دیا, مصلی اٹھا, دسترخوان بچھا دیا دسترخوان, جیسے کہ بسم اللہ. ان کا بھائی میں تو مہمان ہوں, آپ میزبان ہیں. طریقہ یہ ہے, میزبان شروع کرتا ہے تب مہمان کھاتا ہے. طریقہ بتایا. انہوں نے جیسے ہی شروع کیا کباب, کہا بھائی تم نے دعا کیا مانگی اللہ سے؟ کسی کو بھیج دے تاکہ میں کھا لوں. یہ تو کہا نہیں کسی کو بھیج دے تاکہ میں کھلا دوں. عزیزوں, کھلانا اور ہے اور کھانا اور ہے. گھبرا کے جناب ابراہیم التجا کرنا شروع کر دی. اصرار ہوا کہ بھائی میں ایک ملک ہوں, فرشتہ ہوں, فرشتہ روٹی نہیں کھاتا. عزیزوں, فرشتہ جو ایک بار کہہ دے وہ صبح قیامت تک کے لیے ہے. میرا دل چاہ میں آواز دے, ملائکہ ابراہیم کے بس میں یہ کہہ کے کھڑے ہوئے ہم روٹی نہیں کھاتے, اور درے سیدہ سے روٹی لے کے جا رہا ہے. کہا میں اپنے لیے نہیں لے کے جا رہا ہوں, روٹی گئی تو جنت میں گئی, تاکہ دنیا پہچان لے اللہ سے اور اہل بیت کا رابطہ کیا ہے. جب یہ چاہے جنت کے طعام منگا لے, جب وہ چاہے تو یہاں سے روٹی منگا لے. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا ابھی اس سے قبل, بات آئی تو دوہرا رہا ہوں, کیا مقصد ہے مالک جنت میں روٹی کی؟ کہا میں نے اعلان عام کر دیا کوئی ایسی نعمت نہیں جو جنت میں نہ ہوگی. بندے جنت میں آئیں گے سب ایک جیسے نہیں ہوں گے. موسیٰ کو دیکھ لو کہ جب کہا ہے موسیٰ ہمیں دریائے نیل سے آپ نے نکالا تو ہے, مگر ہم الگ الگ قبیلے والے, ہم چاہتے ہیں سب کو جدا گانا کیجئے. مارے عصا 12 راستے نکال دیے, اپنے اپنے علاقے سے نکل جاؤ. تو جنت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آوازیں محبوب تو نے کہا تھا ہر طرح کی نعمت, روٹی کہاں ہے؟ اللہ آواز دے گا میں معلوم ہے تمہارا مزاج کیا ہے. جب تم دنیا کے دسترخوان میں اعتراض کر سکتے ہو تو جنت کے دسترخوان میں بھی کہہ سکتے ہو, لہذا روٹی بھی ہوگی تو خاتون جنت کے گھر کی. بس عزیز و آخری منزل پہ آیا ہوں میں, دل چاہتا عرض کروں 3 دن روٹیاں گئی ہیں. پہچانو اس روٹی کی طہارت کتنی عظیم ہے. قانون کیا ہے بی بی زہرا کے گھر کا, ایک دن اگر فضا عمل کرے تو شہزادی آرام کریں, اور شہزادی عمل کرے تو فضا آرام کرے. یعنی 3 دن کی روٹی میں ایک دن تو جناب فضا کے ہاتھ کی روٹی ہے. جس خاتون کی روٹی جنت تک چلی جائے وہ کنیز کیسی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. پہچانو تم کہاں جنت کے پیچھے دوڑتے ہو, جنت والوں سے وابستہ ہو جاؤ, جنت مل جائے گی. ایک بات سمجھ میں اور آ گئی, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر کے جملے کو, ہم سادات ہیں صدقہ نہیں کھاتے. شاید سائل نے بھی آ کے بتا دیا ہم ایسے ویسے گھر کی روٹیاں بھی نہیں لیتے ہیں. دربار محمد جو مکمل سید ہیں. اب آپ نے سمجھا, لاکھوں سلام اس بارگاہ میں, وہ آواز دے رہے کچھ بھی ہو, شیعہ کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے, کوئی بھی ہو انسان ہونا ضروری ہے. اگر میری بارگاہ میں آؤ گے تو یہ دے ہی دیکھتے آنے والا کون ہے. ایسے دے دیتے ہیں کہ جب یہ لے کے جاتا ہے تو پھر مجبور ہو کے شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب آپ نے سمجھا ہر جگہ حسین حسین کیوں ہے, کیونکہ اس لیے اب انسانیت بیدار ہونے لگی ہے. کتنا راستے روکو گے, مگر یہ انہی کی بارگاہ سے نکلتے ہیں. اور یہ فرش اعضاء, یہ مجلس اعضاء
تم نے سمجھا شاید یہ ہمارے باپ داداؤں کی رسم ہے. نہیں میرے عزیزو، یہ اس لیے ہے کہ ہمیں معلوم ہے مدرسے میں پڑھائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر جب درسگاہ حسینی میں آؤ گے تو یہ کہتے ہوئے اٹھو گے جب حسین ایسے ہیں تو ان کے بابا کیسے ہوں گے، جب حسین ایسے ہیں تو ان کے نانا کیسے ہوں گے، جب حسین ایسے ہیں تو ان کا اسلام کیسا ہوگا. عزیزو ذرا پہچانیے کتنی مشکل تھی. 3 دن پانی پر روزہ کھولا اور روٹیاں دے دیں، مگر اللہ کربلا کی مصیبت. عزاداروں وہاں کھانے کا سوال نہیں ہوا، مگر ہاں یہ شدت آتش میں یہ آواز ضرور اٹھی عزاداروں کہ میں پیاسا ہوں. ننھے بچوں کی طرف سے ہائے پیاس ہائے پیاس. ہاں عزاداران مظلوم کربلا عشرے کے سلسلے کی پہلی مجلس جو منسوب ہے شہزادی جناب سکینہ بنت الحسین سے. بس آئیے میرے عزاداروں، قافلہ تو کربلا سے نکل چکا ہے، کوفے کی راہوں سے بھی آگے بڑھ گیا. آپ کو خبر ہے یہ بچی کون ہے؟ ہاں میرے عزیزو، عداوت آل محمد میں لوگ کہاں تک پہنچ گئے. کربلا کی جو مصیبت ہے، آقا حسین نے سوال کیا تھا کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا، حرام محمد کو حلال کر دیا؟ میری خطا بتاؤ تو ایک ہی آواز اٹھی تھی، بغضاً لابی. آپ کے بابا کے دشمنی میں حسین، یعنی میرے عزیزو علی اکبر پر بھی جو نیزہ چلا تو علی کی دشمنی میں. عزادارو یہ سلسلہ وہاں تک پہنچا کہ ایک مرتبہ چلتا ہوا قافلہ ایک مقام پہ اس لیے روکا گیا کہ ہم نے سنا ہے کوئی ننھی بچی جس کا نام سکینہ ہے وہ اپنے باپ کے سینے پر سوتی تھی. اے عزاداروں کا پہچانیے حسین کی مظلومیت، بابا کی عداوت نے، شہزادی نے جو مصائب اٹھائے ہیں بابا کی وجہ سے. یہ حسین انہیں بہت چاہتے تھے. کسی نے کہا وہ جو بی بی کی آغوش میں بیٹھی ہے وہ بچی سکینہ ہے. کہا ہم نے کیونکہ سنا حسین کے سینے پہ سوتی تھی لہذا قافلے میں اس کو اکیلا اونٹ کی پیٹھ میں باندھ دیا جائے. اے عزادارو بچی فریاد کر رہی تھی، پپی اماں مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. کبھی آواز دیتی تھی بھیا سکینہ اکیلی نہ رہ پائے گی، مگر روایت و تاریخ میں ملتا ہے بی بی کو اکیلے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ باندھ دیا. اے عزاداروں کجاوے کے ساتھ نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ ہے. کہتے ہیں جب اونٹ چلتا ہے نا تو اس کے جسم کی حرکت عجیب و غریب ہوتی ہے کہ کسی موقع پر کسی ذاکر نے کہا کہ ہم نے تو سعودیہ کے بارے میں سنا تھا کہ سال میں ایک بڑا ہنگامی ایک میلہ لگتا ہے، اس میں عرب والے سے اپنی خوشی کے لیے، دشمنی میں نہیں، بچوں کو اکیلے اونٹ پہ باندھ دیتے ہیں اور جب اونٹ دوڑتا ہے تو بچے بعد میں جب اتارے جاتے ہیں ان کا جسم زخمی ہو جاتا ہے. بچی ایسے سینے کے سہارے میں لٹائی گئی ہے. اے عزاداروں دشمنی کے عالم میں کیا گزر گئی شہزادی جناب سکینہ پر، مگر عزاداروں پکار رہی کوئی سننے والا نہیں ہے. پھوپھی کیا کرے رسن بستا ہے، بیمار بھائی کیا کرے زنجیروں میں جگہ ہے، مگر یہ عزاداروں چلتا ہوا قافلہ ایک مقام پہ ایسا رکا اب آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ جس نو کے نیزہ پر سر حسین معلق تھا نیزہ زمین میں دھس گیا. بس عزاداروں اللہ ہم سب کی تمنائیں پوری کرے غم حسین کے واسطے سے، اور غم حسین میں ہمیں شریک رکھے. میرے عزیز و عجیب مصیبت ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، کہا سر حسین جس نیزے پہ معلق تھا وہ زمین میں پھنس گیا. شیر میں تازیانہ لہرا تب آگے بڑھا. مجھے معلوم ہے حسین کیسے آگے بڑھیں گے، بیمار سید سجاد کے قریب آئے. اے سید سجاد بابا سے کو آگے بڑھے ورنہ تازیانے سے اذیت دی جائے گی، زنجیروں کی کھنگا. اے بابا کیا وجہ ہے؟ آواز آئی میرے لال میرے بیٹے میرے سید سجاد، ارے جس اونٹ پہ میری سکینہ باندھی گئی تھی وہ راستے میں اونٹ سے گر گئی، میں کیسے آگے بڑھوں؟ میرے سینے پہ سونے والی بچی قافلے سے جدا ہو گئی، گھبرا کے تڑپ گئے میرے چوتھے ماں. اے پھوپھی اماں سکینہ کہاں ہے؟ اشوتے کا تڑپ گئی، کہاں تلاش کرے؟
جدھر سے قافلہ آیا آہستہ آہستہ ادھر مڑی. بس مجلس تمام ہے آزادہ وہ تصور کر لیجئے. کہتی ہے بی بی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے مگر کبھی دائنی جانب کبھی بائیں جانب دیکھ. اے میری سکینہ ارے مجھے آواز دو پھوپھی کیا کرے. کہتی اچانک دیکھا ایک مقام پر کوئی بی بی نقاب ڈالے بیٹھی ہے. ان کی گود میں بچی ہے. بچی رو رہی ہے وہ آنسو پوچھ رہی ہے. بچی آواز دے رہی ہے بی بی دلاسا دے رہی ہے. ارے جناب زینب تڑپ گئی. آہستہ آہستہ بی بی کے قریب پہنچی ظالم کو غم کیا. بی بی کربلا اجڑ گئی. بی بی میری سکینہ کے منہ پہ تماچے پڑے. بی بی خیام جلا دیے گئے مگر کسی کو طرف نہ آیا. آج میری بچی کو دلاسا دے رہی آپ کون ہے؟ میں یہ سننا تھا ایک بار چہرے پہ سے نقاب پر. اے زہرا ارے میں تیری ماں بات رہے زہرا ارے مجھے طرف نہ آئے گا کسے آئے گا. میں زیادہ ہوں مجلس تمام میرا دل کہتا ہے بیٹی ماں سے لپٹ گئی. اے اماں زینب لوٹ گئی. اے اماں میرا بھیا مارا گیا. شہزادی نے جب نہیں آواز دی اے زینب ارے ماں تمہارے ساتھ کربلا سے چلی. سارے مناظر اپنی نظروں سے دیکھا. واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب.